تو بتائیں جو سرکار تو جہاں کی آغوش میں ہے، جس کی قبر مصطفیٰ کریم کے ساتھ 1 فٹ پر ہے یا 2 فٹ پر ہے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم نشان کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ کیا آپ کہتے ہیں گنہگار کی 40 میل کے اندر بخشش ہو جائے گی؟ جو میرے سرکار کے ساتھ حجر مبارک میں قبر انور میں ساتھ ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ان سے نہ بنی تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ اپنی گستاخیوں کا سلسلہ بند کریں۔ پاکستان ویسے بھی اس کا متحمل نہیں۔ ہم سنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور اللہ کی کرم سے اللہ وہ وقت نہ لائے، کبھی پاکستان پر وقت آیا تو کانگریسی ملا آگے نہیں آئیں گے، انگریز کے پٹھو آگے نہیں آئیں گے، پھر بھی آگے آئیں گے تو سنی آئیں گے، سنی پیر صاحبان آئیں گے، سنی علماء آئیں گے، وہ آگے آئیں گے۔ وہ تو پہلے بھی جو گاندھی کے اور ان کے یعنی پیار کرنے والے تھے۔ بہرحال عزیزت، میں ایک بار پھر پیر قبلہ سائیں خالد سلطان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام پر۔ تمام سائیں کے رفقائے کار قبلہ پیر سائیں سردار شاہ جیلانی صاحب کو شاندار پروگرام پر، اور تمام جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں، میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ذرا ان کے در سے، فقیروں کی محفل ہے، ذرا ان کے در سے گزرتے تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ مہربانی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، پوری طاقت کا مظاہرہ کریں، وہ جذبہ، سچی تڑپ والا جذبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر ان گنت حاضرین اور ان گنت عشاقان رسالت مآب کا یہ جلسہ لاڑکانہ سندھ کی دھرتی سرزمین پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وہ خطے کہ جہاں یہ تصوری مفقود ہوتا جاتا ہے کہ اہل سنت کا دفاع کون کرے یا کون کر رہا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیں کہ وہاں اہل سنت و جماعت کا ایک زندہ دل شیر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے قیادت ہو رہی ہے۔ بلوچستان جیسے خطے میں الحمدللہ مجھے یاد ہے سابقہ برس ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں شرکت کی، اور اس برس بھی میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر صاحب جناب صاحبزادہ پیر محمد الحاج خالد سلطان سرکار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے برادر اکبر جناب پیر الحاج سکندر سلطان قادری صاحب، اور جناب حیات ہم ہیں قادری، ہم ہیں قادری تحریک کے، ہم ہیں نعروں کی گونج میں بن کر نروار آ رہا ہے گستاخ نبی کے سر پر۔ سے ان کا تعلق ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں چیئرمین آر وائی حاجی عبدالرؤوف صاحب اور سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر آر وائی الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کا دنیا بھر میں یہ روحانی اجتماع اور یا رسول اللہ کانفرنس نشر کیے جانے میں آپ نے جو اپنا تعاون اور کردار ادا کیا، اللہ اپنی جناب میں سے قبول فرمائے۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں شیر اہل سنت صاحبزادہ پیر محمد خالد سلطان القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو یہ عظیم الشان روحانی اجتماع جو سندھ کی دھرتی اور سندھ کے مشہور خطے لاڑکانہ شہر میں لاڑکانہ اسٹیڈیم سے براہ راست دنیا بھر میں نشر کیا جا رہا ہے۔ نعت رسول مقبول کے لیے ممتاز ثنا خان محمد وسیم وسیع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے مختصر سے وقت کے لیے آیا ہوں، میں مشکور ہوں بھائی عامر فیاضی صاحب کا جن کے توسط سے میری یہاں حاضری ہو رہی ہے۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ تھوڑا سا آپ لوگ بیٹھ جائیں، گزارش ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کا بیان ہے۔ آئیے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی سلیقہ ہے بندگی میری بندگی ہے جس پر حضور کا کرم ہے وہ مصرع میرے ساتھ مل کر پڑے گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں حالات کیوں بتائے تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے تمہارے در سے ہلا لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا کوئی کیا سرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ماشاءاللہ دوستان ذی وقار عاشقان رسول الحمدللہ عظیم الشان روحانی اجتماع یا رسول اللہ سنی کانفرنس کی تیسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے اب میں صاحب صدر کے خطاب سے پہلے ہمارے جماعت الصالحین پاکستان کے ضلع کشمور سے تعلق رکھنے والے رکن محترم جناب حاجی فتح دین بنگوار صاحب قبلہ قائد اہل سنت کے لیے بلوچی دستار کا تحفہ پیش کریں گے آپ تشریف لائیں اور قبلہ قائد اہل سنت کے بارگاہ میں بلوچی دستار کا تحفہ پیش کریں گے مرشد سقی سردار علی شاہ نعرہ تکبیر آپ لوگ جوش و خروش کے ساتھ بیٹھیں اور سنی ہونے کا مظاہرہ ساتھ ساتھ کرتے رہے کہ آپ عاشقان رسول ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ دوستان ذی وقار انتظار کی گھڑیاں ختم تمام احباب متوجہ ہوں آج کے اس پر وقار روحانی اجتماع کی صدارت کرنے والے آج کے اجتماع
کہ صاحب صدر پیر طریقت رہبر شریعت قائد اہل سنت کو میں دعوت خطاب دینے جاتا ہوں. آپ تمامی احباب اس عظیم مرد کلندر، اس عظیم ہستی، اہل سنت کی پہچان، سنیوں کی جان، حضرت الحاج کلندر بلوچستان پیر محمد خالد سلطان القادری کا کھڑے ہو کر نعروں کی استقبال کریں. نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت. قائد اہل سنت، قائد اہل سنت، قائد اہل سنت. حق باہو اللہ 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 حق باہو. سچ باہو ایک نظر کرم دی تک باہو اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا. صدق اللہ مولانا العظیم. ہواؤ سرور عالم کے در کی بات کرو، گھٹاؤ طیبہ کے شام و سحر کی بات کرو. ہٹا دو سر سے میرے دوستوں طبیبوں کو، مدینے والے میرے چار اگر کی بات کرو. ظہری دیکھ کے آیا ہوں جلوے بتہا کے، نہ میرے سامنے شمس و قمر کی بات کرو. بے بسم اللہ اسم لادا اے بھی گہنا بھارا ہوں. نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں. حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہوں. میں قربان تینا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید سردار علی شاہ صاحب صدر جماعت اہل سنت صوبہ سندھ، قابل صد احترام پیر طریقت حضرت صاحبزادہ سکندر سلطان صاحب ناظم اعلیٰ جماعت الصالحین پاکستان، عزتوں کے لائق محترم و مکرم حضرت جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب، اور قابل صد احترام سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جناب صاحبزادہ بیرسٹر حامد رضا صاحب، واجب الاحترام معزز مشائخ اعظام علماء کرام عاشقان مصطفیٰ، میرے اسلامی روحانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کو علم ہے کہ خالق کائنات کا بڑا کرم ہے کہ آج عاشقان مصطفیٰ کے لیے یہ پنڈال سجایا گیا ہے کہ عظیم الشان یا رسول اللہ سنی کانفرنس کا انعقاد جو ہو رہا ہے، یہ جماعت اہل سنت، جماعت الصالحین اور قادری تحریک کے زیر اہتمام ہے، تاکہ عاشقان مصطفیٰ پرچم مصطفیٰ کو سر بلند کر کے میدان میں آ جائے اور کہہ دیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اے عاشقان مصطفیٰ، آپ سب کو مبارک ہو کہ معراج النبی کا مہینہ ہے اور یا رسول اللہ کی صدائیں سر بلند ہیں.
3 मरतबा पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह सुनाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज की ये मुकद्दस महफिल आका नामदार सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान के मुतलिक है। मैंने जो आयत मुकद्दस तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, खालिक कायनात का फरमान है, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा। उलमा मौजूद है, खालिक कायनात का फरमान है, ऐ गैब की खबर देने वाले। तवज्जो है, ऐ गैब की खबर देने वाले, या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबर देने वाले, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका, मैंने आपको भेजा है, शाहिदा, सबके ऊपर गवाह बनाकर। मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि गवाह कौन होता है? जो मौके पर मौजूद हो, फिर कहना पड़ेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे मदनी मंठार हर वक्त मौजूद हैं, जिंदा हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारी गवाही भी दे रहे हैं। केडी थदी सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको मुबारक हो कि आपने न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न सफर की मुसीबत देखी, बस आपने एक जज्बा लिया है कि या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए लाड़काना शहर में जाएंगे। और बाज लोग तो ये कहते हैं कि जनाब ये किसी के मुकाबले का इज्तिमा किया गया है। भाई, मुकाबले वाले हम नहीं हैं, हम तो रसूल अल्लाह की अजमत बयान करने वाले लोग हैं। अगर हम मुकाबले वाले लोग होते तो हम भी कुर्सियां रखते, हम भी स्पेस देते। हमें यकीन है कि जो आशिक रसूल है वो जुड़ के बैठता है और करीब आ जाता है और मोहम्मद अरबी की शान को बुलंद करता रहता है। पिछले साल जो सोबतपुर में रूहानी इज्तिमा हुआ था, सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ऐलान हुआ था कि इंशाल्लाह 27 फरवरी 2022 को लाड़काना के स्टेडियम में या रसूल अल्लाह सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा। अल्लाह के फजल करम से हमने वादा वफा कर दिखाया और आपने वादा निभा के दिखाया कि आप जैसे सोबतपुर में आए थे इसी तरह यहाँ भी आ गए हो। अल्लाह आपकी अजमतों में इजाफा फरमाए। मेरे भाइयों, जमाते अहले सुन्नत एक अमन वाली जमात है, जमाते अहले सुन्नत मोहब्बत वाली जमात है, जमाते अहले सुन्नत फिरका वारियत से पाक जमात है, जमाते अहले सुन्नत मोहब्बत वाली जमात है। हमारी जमात में जो भी आता है नबी का झंडा सर बुलंद करता है। जो इस जमात में आता है या रसूल अल्लाह की सदाएं सर बुलंद करता हुआ आता है। ये जितनी भी तंजीमात है, हकीकत यही है कि हम मोहब्बत रसूल के दाई हैं, हजूर की मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अब जैसे मैंने अर्ज किया, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ गैब की खबर देने वाले, मैंने आपको गवाह बनाकर भेजा है। फिर गवाह कैसे हैं कि मदनी मंठार महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का अब्बी व उम्मी इलैका या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। ए कमली वाले आका, ए महबूब, अगर हम हशर में आपको तलाश करना चाहें तो आप कहाँ मिलोगे? मदनी मंठार फरमाते हैं 3 मकामात पर मिलूंगा। या रसूल अल्लाह, कहां कहां? आका फरमाते हैं एक मकाम वो होगा कि मेरी उम्मत प्यासी आ रही होगी, अलतिश उनकी जबान पे होगा और मैं हौजे कौसर के प्याले भर भर के अपने उम्मतियों को पिला रहा हूंगा। पहली चीज तो ये साबित हो गई कि मेरे नबी हौजे कौसर के मालिक हैं। और फिर दूसरी बात यह साबित हो गई कि मदनी मंठार अपनी उम्मत को पहचानते हैं कि ये मेरा उम्मती है, अपनी उम्मत के लिए प्याले भर भर के पिला रहे हैं। और फिर आगे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरा मकाम होगा, कौन सा? सरकार फरमाते हैं कि दूसरा मकाम जहां मैं मौजूद हूंगा वो मीजान है, जहां पर तराजू लगा है, अल्लाह पाक अदल की कुर्सी पर हैं और मैं अपनी उम्मत के लिए, उम्मत का वकील बनकर उनकी शफाअत के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हो रहा हूंगा। और जब मेरे उम्मतियों के गुनाह और सवाब तुल रहे होंगे, गुनाह बढ़ जाएंगे, सवाब कम हो जाएंगे, तो मैं एक पर्ची
اس کے ثواب کے پلڑے میں ڈالوں گا تو ثواب بڑھ جائیں گے. کہنی تھدی سبحان اللہ دا ثواب بڑھ جائیں گے. یا رسول اللہ اس پرچی میں کیا لکھا ہوگا؟ مدنی منٹھار فرماتے ہیں میرا جو امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ درود میرے تک پہنچتا ہے اور میں محفوظ کر لیتا ہوں. اس دن درودوں والی پرچی ڈالوں گا، گناہ کم ہو جائیں گے اور ثواب بڑھ جائیں گے. اب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ثابت یہ ہوا کہ کملی والے آقا کو پتہ ہے کہ میرا امتی انڈونیشیا میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، برطانیہ میں ہے، سعودی عرب میں ہے اور فلسطین میں ہے، اگر افغانستان میں ہے، اگر ایران میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، رشیا میں ہے. دنیا کے جس حصے میں بھی میرا امتی جس شہر میں بھی بستا ہے وہ درود پڑھتا ہے، میں آقا اس کا درود سن لیتا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم کو یہ پاور عطا کر دیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں کے درود سنتے بھی ہیں اور پھر ان کے گناہوں کے پلڑے کو کم کر کے ثواب کو بڑھا رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگو، اے دنیا والو، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہیں کوئی راستہ نجات کا نظر نہ آئے تو آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ کا کملی والے آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہمارے لیے دعا کیجئے. کملی والے ہاتھ اٹھائیں گے اور میں رب معاف فرما دوں گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ محبوب کی دعا سے، محبوب کی التجا سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور خالق کائنات معافی عطا فرما رہا ہے، تو پھر اس لیے ہم جو یا رسول اللہ کی صدا سر بلند کرتے ہیں. بولو یا رسول اللہ. پچھلا بھی آخری بھی بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہاتھ کھڑے کر کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میں نے قرآن مجید اٹھا کر دیکھا، اللہ نے اپنے نبی کو پکارا یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی. میرا رب اپنے محبوب کو یا کی ندا سے پکار رہا ہے اور رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم کو ہر وقت اس طرح پکارا ہے کہ ان کی عظمت کا اظہار ہو. دنیا والوں، ہم جو یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو میرے محبوب مدینے سے سماعت فرماتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سننے والے ان کانوں پہ لاکھوں سلام. میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سماعت فرما رہے ہیں. آج یہ پنڈال سجا ہوا ہے، کئی لوگ آ رہے ہیں، کئی لوگ جا رہے ہیں اور محفل سج رہی ہے. کوئی لنگر کھا رہے ہیں، کوئی پانی پی رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پنڈال کے اندر موجود ہیں. ثابت یہ ہوا کہ میرے محبوب کی محبت میں آ گئے. آنا ان کا کام ہے، بخشوانا ان کا کام ہے. آپ آ گئے، آپ نے اپنا فرض ادا کیا، لیکن یہاں آنے کا مقصد کچھ سیکھ کے جانا چاہیے. دیکھیے، جب سے روحانی اجتماع ہو رہا ہے، رب کا بڑا احسان ہے، رب کا بڑا فضل ہے کہ ہم 4 نمازیں جہاں با جماعت پڑھتے ہیں. اہل سنت پر بلیم لگتا ہے، سنیت پر بلیم ہے کہ صحیح ہے ٹکرے لاہن، یہ کھانا کھا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ نماز کے قریب نہیں جاتے. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے ظہر کی نماز بھی ادا کی، ساری جماعت نے نماز ادا کی، عصر کی نماز بھی ادا کی، ساری جماعت شامل تھی. اب مغرب کی نماز بھی ہوگی، عشاء کی نماز بھی ہوگی. یہ درس دنیا کو دینا تھا کہ سنی لنگر بھی کھاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور محفل بھی سجائے بیٹھے رہتا ہے. آپ اس محفل میں آئے ہو، دیکھیے ایک وعدہ تھا آپ کے ساتھ کہ تمام اہل سنت کی تنظیموں کے سربراہ اور تمام علماء مشائخ تشریف فرما ہوں گے. حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب بھی جلوہ گر ہوئے، حضرت مولانا مفتی شفیق احمد صاحب قادری
بھی جلوگر ہوئے اور بے انتہا علماء کرام موجود ہیں، ان کے خطابات آپ نے ابھی تک سماعت کرنے ہیں۔ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہم سنی کانفرنس کرتے کیوں ہیں۔ سنی کانفرنس اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ سواد اعظم ہیں، یہ عاشقان مصطفیٰ ہیں، یہ یا رسول اللہ کی صدائیں سر بلند کرنے والے ہیں، یہ محبوب دو عالم کے عاشق ہیں، محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ سفر بھی کرتے ہیں تو نبی کی عظمت کے لیے، یہ گھر سے نکلتے ہیں نبی کی عظمت کے لیے، یہ آ کر پنڈال سجاتے ہیں نبی کی عظمت کے لیے۔ آپ نے دیکھا یہ تین تنظیموں نے اپنا وقت دیا، اپنا پیسہ دیا، اپنے وجود کو لگایا، اور ایک ایک لمحہ انہوں نے حضور کی محبت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ پنڈال بنایا آپ کو مل گیا، ایسی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ کئی لوگوں نے یہاں قربانیاں دی ہیں، کوئی آیا تھا چادریں بچھانے والا، کوئی آیا تھا صفائی کرنے والا، کوئی آیا تھا یہاں پر پنڈال لگانے والا، کوئی کرسیاں رکھنے والا، کوئی لنگر پکانے والا، کوئی لنگر کھلانے والا، کوئی آپ کو سیکورٹی دینے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سارے عاشقان مصطفیٰ آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر اہل سنت یکجا ہو جائے تو انقلاب آ جائے۔ اس وقت 30 جماعتیں، 30 سے 32 جماعتیں قبلہ مسلک اہل سنت کی ہیں، جو کہ مختلف تنظیمات کے طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور یہی 30 اور 32 جو اہل سنت کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، اگر یہ متحد ہو جائیں اور سواد اعظم اہل سنت کے پلیٹ فارم پر، جس طرح جماعت اہل سنت کو مدر جماعت کہا جاتا ہے، اگر اس کے پلیٹ فارم کے تلے جمع ہو جائیں تو ایسا انقلاب آئے گا کہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں نظام مصطفیٰ کے نعرے لگ جائیں گے، مقام مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے والے آ جائیں گے۔ آج کی یہ کانفرنسیں کرنے کا مقصد حضور کی محبت کو پروان چڑھانا ہے، اور یاد کروانا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، یاد کروانا ہے کہ قبر میں اگر آئے گا تو مدنی منٹھار آئے گا۔ باپ چھوڑ جاتا ہے، بہن چھوڑ جاتی ہے، بھائی چھوڑ جاتا ہے، جو روزانہ کے دوست ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں اگر آتا ہے تو آمنہ کا لال آتا ہے، امت کا لجدار آتا ہے، لجپال محمد عربی کی ذات مقدس آتی ہے، اور حضور کی ذات پاک جب قبر میں آ جائے تو مجھے بتائیے کہ اس قبر کے کیا کہنے ہوں گے جہاں مدنی کے جلوے ہوں گے۔ قبر کشادہ ہو جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی، اور جب قبر میں محبوب آئیں گے اور سوال کیا جائے گا اس ہستی کے متعلق کیا کہتا تھا، تو عاشق رسول قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا مر کے اس قبر میں آیا ہوں اسی دلربا کے واسطے۔ میرے بھائیوں، ہم محبوب کے غلام ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جماعت اہل سنت، جماعت الصالحین اور قادری تحریک کا پیغام یہی ہے۔ پھر میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مشائخ اہل سنت ہیں، جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، جس تحریک اور تنظیم میں کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، ہم ان کی قدر اور عزت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم وہ لوگ ہیں جو کینچی والے نہیں ہیں، ہم سوئی والے ہیں۔ ہم کینچی والے نہیں ہیں، سوئی والے ہیں۔ سخی سلطان باہو سے کسی نے سوال کیا، حضور یہ تو بتائیے کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ ہم آپ کو پیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کو محبت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز جو لگتی ہے وہ سوئی لگتی ہے، اور دھاگا والی سوئی لگتی ہے۔ اور اس کے حضور کیوں؟ فرمایا یہ سوئی دو کو ایک کرتی ہے۔ بولو تو صحیح، یہ دو کو ایک کرتی ہے۔ اور فرمایا آپ کو نفرت کس چیز کے ساتھ ہے؟ میرے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مجھے نفرت کینچی سے ہے جو ایک کو دو کرنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ جماعت اہل سنت کا جو پیغام ہے یہ دو کو ایک کرنے کا ہے، ہم ایک کرنے والے ہیں۔ اور پیغام بڑا سلیس ہے کہ کوئی نبی کے در کا دشمن، کوئی نبی کے گھر کا دشمن، اہل سنت وہ ہے جو نبی کے در کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر کے بھی غلام ہیں۔ اصل میسج یہ ہے
کہ ہم نبی کے طرف کے بھی غلام ہیں جنہوں نے نبی کے لیے قربانیاں دی ہیں. سرکار کے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں رہے ہیں, ہم ان کے بھی در کے غلام ہیں. اور ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو کہ حضور علیہ السلام کے آغوش میں پلتے رہے, محبوب کی محبت میں پلتے رہے, بڑھتے رہے, جنہوں نے سرکار سے درس حاصل کیا ہے وہ آقا کے اہل بیت ہیں. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمیں یہ تفریق کی باتیں اچھی نہیں لگتی, اختلاف کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی. اس لیے جو ہم سب کا میسج ہے وہ محبت کا میسج ہے, وہ پیار کا میسج ہے, وہ نفرت کا میسج نہیں ہے. اور پھر دوسری بات جو سب سے بڑی آپ کے سامنے کروں وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت کسی کے بغل بچہ نہیں بنتے. ایک عاشق سے کسی نے پوچھا یا مولا علی سے سوال ہوا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی سخی ہے اور حاتم طائی بھی سخی ہے. حاتم طائی کے 40 دروازے تھے, جو بھی آیا وہاں سے خیرات لے کے گیا, اور نبی کا تو ایک دروازہ ہے. میرے اس ہستی پاک نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ حاتم طائی نے 40 دروازوں سے دیا, تب بھی لوگ بھوکے رہ گئے. مدنی منٹھار کے در پہ ایک دفعہ جو آیا وہ پھر دینے والا بن کے گیا, لینے والا نہیں رہا. جھولی بھر کے دے بھیج دیا اور کسی کا محتاج نہ رہا. یہ سخاوت محمد عربی ہے کہ جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. عزیز ساتھیوں, ہمیں اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور میں ایک واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں, آپ ہر بات پہ محبت کی بات تو کرتے ہو لیکن اپنے نظریے کو مضبوط نہیں کرتے. 11ویں شریف کر لی, خرچہ ہو گیا. محفل کر دی, خرچہ ہو گیا. عرس کر دیا, خرچہ ہو گیا. لیکن کبھی یہ کہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے لوگ اسمبلی میں کیوں نہیں آئے, اسمبلیوں میں کیوں نہیں آئے؟ اگر کوئی عالم دین آپ کے پاس جاتا ہے, کوئی پیر فقیر جاتا ہے, کہتے سائیں تو کے کیڑی ضرورت ہے ووٹن جی, تو دعا بارہ ہو, دعا کرو. پھر حال کیا ہوتا ہے, جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں وہ توہین رسالت کے علم بردار بن جاتے ہیں اور ختم نبوت کے پیراگراف کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ میں سے کوئی ایسے عاشق رسول اسمبلیوں میں پہنچیں جو کٹ تو جائیں لیکن محمد عربی کی شان میں کوئی گستاخی ہونے نہ دیں, کوئی ایسا قانون بدلنے نہ دیں جس سے میرے محبوب کی شان میں کوئی بات آتی ہو. پورے کا پورے قرارداد کا سلسلہ انشاءاللہ ہماری جماعت اہل سنت کے نائب ناظم اعلیٰ محترم جناب حمزہ مصطفی صاحب انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. جو ہماری طرف سے قراردادیں ہیں وہ ہم آپ سے پاس کروائیں گے. میرے بھائیوں, جماعت اہل سنت اور اہل سنت کی یہ جو تنظیمات جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے, ہم نے محبت کے فروغ کے لیے کیا ہے, عظمت کے لیے کیا ہے. الحمدللہ یہ 16واں روحانی اجتماع ہے اور 17واں روحانی اجتماع پھر انشاءاللہ اگلے سال زندگی نے ساتھ دیا تو فروری کے پہلے ہفتے میں بلوچستان میں ہوگا. آؤ گے نہیں آؤ گے, آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ 3 مرتبہ بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میں بس ایک بات بتا کے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ بلوچستان میں اگلا 2023 کو روحانی اجتماع سنی کانفرنس ہوگی. استا محمد شہر میں کریں گے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں صحیح بین جائیں تے کریں تو 5 گھر میں بھی تو کرے دکھار. انشاءاللہ استا محمد میں کر کے دکھائیں گے کہ روحانی اجتماع کیسے ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, عزیز ساتھیوں, میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی پکارا یا رسول اللہ. ایک دفعہ بولے تو سارے بھائی بولو, ایک دفعہ بولو, بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. تو ایک بندے کو ہوئی مروڑ, اس نے کہا کہ تم نے یا رسول اللہ کہا ہے, رسول تو بہت سارے ہیں, تم نے کس رسول کو پکارا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو اگر قرآن و حدیث سے دلیل دوں, ثبوت دوں کہ میرے محبوب تو خاتم النبیین ہیں. آپ کا اعلان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. میرے نبی آئے اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے. لیکن تم وہ دلیل نہیں سمجھو گے. ایک بات بتاؤ کہ ایک
भुट्टियों का फसल है या चावलों की कटाई है, चावलों की कटाई पे खवातीन जाती हैं, बच्चों को एक जगह लेटा के 200-300 खवातीन दाखिल होती हैं अपने फसल काटने के लिए। अम्मियां तो बहुत है, माएँ तो बहुत गई हुई है, 100-200 खवातीन हैं जो फसल काट रही हैं और एक खातून जो है वो भी उसमें है, और ये बच्चे जो हैं सबके लेटे हुए हैं, एक बच्चा रो रहा है और रो के अम्मी कहता है मुझे बताओ कौन सी अम्मी आएगी, चारों 100-200 खवातीन भागेंगी या उस बच्चे की माँ भागेगी? नहीं, उसी बच्चे की माँ दौड़ेगी कि जिसका वो बच्चा था। और हम जब या रसूल अल्लाह पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह पुकारते हैं, तो वही महबूब आते हैं जिनके हम उम्मती हैं। आप हजूर के उम्मती हो, हजूर आपकी मदद के लिए आते हैं और रसूल अल्लाह आपसे प्यार करते हैं। मैं QTV का मशकूर हूं कि QTV ने ARY QTV का मैं मशकूर हूं कि जिन्होंने बड़े प्यार के साथ ये दूसरा सीजन है कि कवरेज फरमाते हैं। और हाजी अब्दुल रऊफ साहब को अल्लाह ताला सेहत सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए और इनके सारे सिस्टम को अल्लाह आबाद व शाद फरमाए। और साथ साथ ये मत समझें कि प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं इसलिए गुफ्तगू करने खड़ा हुआ कि आप लोगों को थोड़ा इकट्ठा करूं। फिर अजीम उलमा आए हैं, बड़े मुहक्किक आए हैं, बड़े तहरीकी दोस्त आए हैं, जिनकी मौजूदगी से आपको कुछ फैज हासिल होगा, झोलियां भर के जाओगे। अब मुझे बताओ बैठोगे या चले जाओगे? बैठेंगे इंशाअल्लाह। ये जो ऐलान हुआ था पहले भी यही था कि 10 बजे तक इंशाअल्लाह अजीम उशान इज्तिमा होगा और शहर के जितने भी लोग हैं ये लोग भी इंशाअल्लाह ताला जैसे मगरिब खत्म होगी आप देखना कि लोग और आना शुरू हो जाएंगे और बहुत बड़ी हस्तियां आ रही हैं। अल्लाह ताला आपकी और हमारी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कमिश्नर साहब, DIG साहब, SSP साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और पूरे इस इलाके के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी हमारी हेल्प की है और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको इज्जत व आबरू वाली जिंदगी अता फरमाए। और जिन जिन लोगों ने इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस या रसूल अल्लाह के लिए हेल्प की है, दामे दिरहमे कदमे सुखने, उन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात उन सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। चूंकि नमाज के वक्त से पहले करारदादें पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जमात अहले सुन्नत के मरकजी नायब नाज़िम आला इज्जत माब मोहतरम जनाब हमजा मुस्तफ़ाई साहब से कि आप तशरीफ लाएं और करारदादें आप पेश करें। और आपने नारा लगाना है, नारे तकबीर। ऐसे नहीं लगाता था जो तू नारा तो खैबर तोड़ देता था। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ कर